کیا آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا کے صارفین ہونے کی وجہ سے جو آپ اپنی اسکرینز پر دیکھتے ہیں اس کا آپ پر کوئی اثر نہیں پڑتا؟ یہ سچ ہے کہ میڈیا مختلف چیزوں کے بارے میں آپ کے تاثر کو کنٹرول کرتا ہے اور اسے اس مقام تک بگاڑ دیتا ہے کہ آپ انسان اور کسی چیز میں فرق نہیں کر پاتے۔ آبجیکٹیفیکیشن کی ایک بہت ہی سادہ تعریف ہے جو کہ بنیادی طور پر کسی شخص کے ساتھ کسی چیز کی طرح سلوک کرنا ہے، اور چاہے آبجیکٹیفیکیشن کی تعریف کتنی ہی سادہ کیوں نہ ہو، اس کی گہرائی بہت پیچیدہ ہے۔ Well, according to my opinion, I don't think so there are much difference with regard to objectification and its influence on men and female. And this has been supported by the research also. But yes, the very minute difference that you are likely to find is in terms of the more intense impact it has on women. Women are more likely to suffer from psychiatric disorders due to objectification, whereas research says that men, their self-esteem is only affected by objectification. I think this is actually what is going on right now on our digital platforms, TVCs, campaigns, advertisements. This is actually, I think this should be a major issue, I guess. پاکستان میڈیا میں آبجیکٹیفیکیشن کا مسئلہ اتنا عام ہے کہ ہم نے اسے میڈیا انڈسٹری کے ایک حصے کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو پرپز ہے آبجیکٹیفیکیشن کا، دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، اور وہ پرپز ہے ٹو انٹائس سمبڈی یا ٹو پرسویڈ سمبڈی ٹو بائی سم تھنگ، ٹو اٹس مور لائک یو آر ڈائریکٹنگ دیم ٹو ڈو سرٹن کائنڈ آف ایکشن۔ اب اگر ہم اس کی بڑی آسان لفظوں میں جو لوگوں کو سمجھ آ سکے وہ دیکھیں، مثال دیکھیں، تو وہ یہ ہے کہ ہم جب ٹیلی ویژن کمرشل دیکھتے ہیں، چاہے وہ فریج کا ہو، مائکرو ویو کا ہو، تو ایک خوبصورت سی بندی جو ہے وہ ارد گرد اس فریج کے پھر رہی ہوگی، یا وہ کھولے گی، یا وہاں سے وہ ایک ڈرنک پیے گی، اور اس کے بعد اینڈ میں آپ کہیں گے کہ یار یہ ہمارا ایک برانڈ ہے تو آپ ہمارا یہ فریج خریدیں۔ اچھا، وی آر میچور انف کہ ہم ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ لائک مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کیا چل رہی ہیں، بٹ دس از ناٹ گڈ فار جنریشن، نیو جنریشن، کیونکہ ان لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ مارکیٹ میں بیسکلی ہو کیا رہا ہے، ہماری انڈسٹری پروڈکٹس کو کس طرف لے کر جا رہی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہمارے اوپر کیا ہو رہے ہیں۔ میں پرسنلی کئی دفعہ ٹی وی کمرشلز میں آبجیکٹیفائی ہوں کہ مجھے ایز اے پراپ یوز کرتے ہیں کہ تم ادھر ہی کھڑے رہو بھائی، ہلنا نہیں، اس طرح کر کے نا، تو وہ بڑا ڈی ہیومنائزنگ سا ایک فیلنگ آتی ہے کہ یار مطلب کیا میں انسان نہیں ہوں۔ مجھے ایک کال آئی تھی، آئی وینٹ فار این ایڈورٹائزمنٹ، اٹ واز این آئل برانڈ، تو اوور آل جتنا بھی وہ کمرشل شوٹ ہو رہا تھا اس کے اندر آئی گیس میں ایک آبجیکٹ کی طرح بیٹھی ہوئی تھی، اینڈ دا ہول فوکس واز جسٹ شوئنگ of how healthy I am or what I'm eating and everything, and in the end just the brand appeared. And I guess یہ جو ایک concept develop ہو گیا ہے that آج کل کے آپ ایک ad دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ وہ ad کیا برانڈ آئیڈینٹی ہے اس کی، تو I guess یہ it makes no sense. زیادہ تر جب بھی آبجیکٹیفیکیشن کی بات ہوتی ہے we are more inclined towards the females، کہ عورتوں کو ہی آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے، اور لیکن ایسا کیس نہیں ہے، مردوں کو بھی کیا جاتا ہے آبجیکٹیفائی، لیکن ریزن یہ ہے کہ اس کی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مرد کو آبجیکٹیفائی کس طرح کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ زیادہ اٹینشن نہیں جاتی لوگوں کو۔ Yes, I've been objectified once. I remember this experience very vividly. میں ایز این ایکسٹرا گیا تھا، اور ایکسٹراز کو فلم انڈسٹری میں کوئی اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی، یا میڈیا میں بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی، تو یہ میرے حساب سے ایک بڑی بری چیز ہے، کیونکہ وہ بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انسان ہی ہے۔ آپ نے یہ بھی ضرور دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے مواد میں یہ تعصب موجود ہے جہاں زیادہ عورت کے جسم پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ زیادہ تر جو ہے وہ ہم سٹیٹس کو بھی جب دیکھتے ہیں، یا جب بھی آبجیکٹیفیکیشن کا لفظ آتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں ایک بندی کی وہ آتی ہے، یا پروڈکٹ پلیسمنٹ کے ساتھ ایک بندی ہونا ضروری ہے، تو وہ مائنڈ ہمارا اس طرح سے شروع سے وہ ٹرین ہوا ہوا ہے، تو ہم آبجیکٹیفیکیشن کے ساتھ وی لنک اٹ ود اے وومن، اے بیوٹیفل وومن،
جو کہ جس کی باڈی کو ہم یوز کریں ان آرڈر ٹو پرسویٹ somebody to do some kind of action. دس از ناٹ رائٹ. بیسکلی وہ ایڈ جو سی ہے اس میں جو فوکس پوائنٹ ہے وہ ماڈل ہے, نہ کہ وہ پروڈکٹ ہے. اس پروڈکٹ کو فوکس پوائنٹ دیا ہی نہیں جا رہا ہے, اس ماڈل کو فوکس پوائنٹ کیا جا رہا ہے. یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمارا جو ہے نا, ہمارا جو وے ہے یا جو ہم نے پاتھ لیا ہے, یہ اچھا نہیں ہے, یہ گڈ نہیں ہے, یہ ورتھ اٹ نہیں ہے, ہماری کمنگ جنریشن کے لیے ورتھ اٹ نہیں ہے. Well, I think it ruined your perception of self and your image because you stop thinking about the intrinsic variables that are more important, like your intelligence, your motivation, how you are as a person, and you become more focused on your external appearance. The society impacts our behavior through objectification in the manner that we stop looking at the situation or a problem as a isolated issue, but we have these generic or more generalized perception about things. What was the concept of that commercial? That is not actually shown. The brand identity is not shown, rather just the face is shown, which is very I think that does not that's not acceptable anymore. آبجیکٹیفیکیشن کو ہم کمپلیٹلی تو نہیں آئی تھنک ختم کر سکتے, کیونکہ یہ آرٹ کا ایک نیسیسری ایول کہہ لیں آپ, ایک حصہ ہے. کسی حد تک لوگوں کو آبجیکٹیفائی کرنا ضروری بھی ہے ایک طرح سے, کیونکہ یہ ایک ویژول میڈیا ہے, اس میں کسی حد تک کرنا پڑتا ہے فار دا ویونگ پلیزر. لیکن لوگوں کو پھر بھی تھوڑا سا زیادہ کنسیڈریٹ ہونا چاہیے, ایمپتھائز کرنا چاہیے اگلوں کے ساتھ کہ یار ہم ان کو اتنا زیادہ نہ کریں کہ یہ انسان ہی نہ فیل کریں, اندر سے ٹوٹ جائیں بالکل نا. تو یہ آئی تھنک لوگوں کو اس پہ تھوڑا سا اویئرنیس کہہ لیں آپ, ایمپتھی کی اویئرنیس آنی چاہیے لوگوں میں. اچھا, اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اپنی اسٹریٹجی پالیسی چینج کرنی چاہیے. ہمیں فوکس کرنا چاہیے اپنی پروڈکٹس پر, اپنی ان کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی پر, ان کے مطلب ان کے ایفیکٹس اور سائڈ ایفیکٹس پر, ان کے پرانس کونس پر, ان کی چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اب ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے بیکاز یہ بیکاز دیکھو اٹس آل اباؤٹ کمپیٹنگ ود ایچ ادر. تو ایک کمپٹیشن ہے بڑا اسٹرانگ, اور وہ کمپٹیشن اس طرح سے ہے کہ ایک بندہ عورت کو آبجیکٹیفائی کرتا ہے اپنے کمرشل میں, اور وہ بڑا سکسیزفل رہتا ہے. تو وہ دوسری کمپنیز کہیں گی کہ یار اگر اس نے اس عورت کو اس طرح آبجیکٹیفائی کیا تو میں ڈبل آبجیکٹیفائی کروں گا, میں اس سے بھی بولڈ مووز پہ جا سکتا ہوں. تو وہ جب تک جو آپ نے بات کی تھی کہ آبجیکٹیفیکیشن کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے یا کیسے لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے, تو اس میں یہ بھی ہے کہ جب تک یہ کمپٹیشن نہیں رکے گا نا, بیکاز دیکھو یہ بک رہی ہے چیز. مطلب میں فار ایگزامپل 2 منٹ کے لیے زیوم کرو, میرا پروڈکٹ جو ہے وہ کسی فیمس ماڈل کو بولڈ کپڑے پہنا کے یا چھوٹے کپڑے پہنا کے بک رہا ہے اور اچھا بک رہا ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں عورت کو ہٹا کے صرف پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنے لگ جاؤں. جس دن لوگوں میں یہ اویئرنیس آ جائے گی اور مجھے ایسا فیڈ بیک ملے گا کہ یار یا میرا پروڈکٹ جو ہے وہ وداؤٹ دا سپورٹ آف وومن بک سکتا ہے, تو میں آبجیکٹیفیکیشن شاید کم ہو جائے. لیکن اگین آئی ایم سیئنگ ختم نہیں ہو سکتی, منیمائز ہو سکتی ہے. پاکستان میں آبجیکٹیفیکیشن کا مسئلہ ختم کرنے کی جانب پہلا قدم میڈیا کو خود لینا پڑے گا. کچھ گورنمنٹ پالیسیز کے نافذ کرنے سے آبجیکٹیفیکیشن جیسے مسئلے پر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم انفرادی طور پر بھی ایسا مواد جس میں آبجیکٹیفیکیشن کی جا رہی ہو اس کے خلاف آواز بلند کریں, تاکہ آنے والی نسلوں کو اس چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے.